گلگت بلتستان میں بھی مختلف مواقع پر رجیم چینج کی کوشش ہوتی رہی اور انشاءاللہ وہاں کے عوام جو غیر جمہوری طور ہے، جو غیر جمہوری طریقہ ہے، اس کی حوصلہ شکنی وہاں کے عوام کرتی رہے گی اور ایسا مس ایڈونچر گلگت بلتستان میں یا وہاں کے عوام ہونے نہیں دے گی جس کا امپیکٹ پورے ریجن پہ پڑے، جس کے نتیجے میں اداروں اور عوام کے درمیان کوئی مس ٹرسٹ ڈیولپ ہو۔ سابقہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں فیڈرل پروجیکٹس میں گلگت بلتستان کے لیے 375 ارب روپے کا جو پیکیج دیا گیا تھا وہ ایک گیم چینجر تھا۔ اس میں سے انٹر ریجنل کنیکٹیویٹی کے لیے مختلف شاہراہیں تھیں۔ گلگت بلتستان کو پاکستان سے ملانے کے لیے کیکیش کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ تھا نہیں۔ ایک شونٹر پاس کے ذریعے مظفر آباد سے سکردو کو ملانے والی شاہراہ جو ہے اس کو بھی پی ایس ڈی پی میں شامل کرایا گیا۔ شندور سے گلگت تک ملانے والی شاہراہ جس پہ ابھی کام جاری ہے وہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ تھا اور ساتھ میں نگر میں ایک بڑی سکیم دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کنیکٹیویٹی کو بہتر بنانے کے لیے سابقہ دور میں سکردو ایئرپورٹ کو انٹرنیشنل کا درجہ دیا کہ اس کی ایکسپینشن ابھی چل رہی ہے۔ ساتھ میں ایجوکیشن، ہیلتھ اور خاص کر وہاں پہ جو انرجی کی کرائسس چل رہی ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے تقریباً 110 میگا واٹ پہ مختلف سکیمیں پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹ سے دی گئی ہیں، جس میں شغرتھا پاور پروجیکٹ ہے، ہرپو پاور پروجیکٹ ہے، واڑی پاور پروجیکٹ ہے، ہینزل پاور پروجیکٹ اور کے آئی یو پاور پروجیکٹ ہے۔ یہ 4-5 پاور پروجیکٹ جو پی ایس ڈی پی سے اپروول دی گئی تھی۔ یعنی ہم سمجھ رہے تھے، ہماری گورنمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ گلگت بلتستان میں اب ڈیولپمنٹ کی راہیں بھی کھل گئی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ یہاں پہ جو رجیم چینج فارمولہ یہاں پہ آیا جس کے نتیجے میں جہاں ملک میں انتہائی ناگفتبہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے وہاں پہ اس کا امپیکٹ بھی گلگت بلتستان پہ پڑا اور گلگت بلتستان میں فائنینشلی بہت زیادہ وہاں پہ امپیکٹ پڑا اور فائنینشلی یہاں سے جو ریلیز آنی تھی اس کو سکویز کر دی گئی، اس کو شرنک کر دی گئی اور وہاں کے ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ بھی سلو ہو گیا۔ ساتھ میں پورے 75 سالوں میں گلگت بلتستان کے لیے ایک ریلیف مل رہی ہے فیڈریشن کی طرف سے، وہ ویٹ پر سبسڈی ہے۔ جیسا کہ کوئی بھی حکومت تمام معاملات میں ہیلتھ ہو، فوڈ ہو، انفراسٹرکچر ہو یا دیگر سروسز ہوں وہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی ہوتی ہے، تو ایک بڑی سبسڈی ویٹ کی صورت میں وہاں پہ گلگت بلتستان کے عوام کو دی جاتی ہے۔ تو وہ سبسڈی بھی چونکہ قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہے اس کے نتیجے میں ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہے ہیں۔ وہاں کے عوام کو اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ آگے آنے والا ہے وہ وہاں پہ ویٹ کرائسس ہے۔ تو اس بار بھی بجٹ میں جو 10 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ نے سبسڈی کے مد میں مختص کیے ہیں وہ نہ صرف ناکافی ہے بلکہ اس کے نتیجے میں بڑی کرائسس گلگت بلتستان میں پیدا ہونے والی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مقتدر حلقوں کو اور اداروں کو گلگت بلتستان کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ صرف وہاں کے ڈیولپمنٹ کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، نہ صرف وہاں کے عوام کو تشخص دینے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ وزیر داخلہ نے ایک خطرناک بیان بھی دیا تھا کہ گلگت بلتستان کے چیف منسٹر پاکستان کے دوسرے ایریاز میں سیکیورٹی کے ساتھ اپنی، چونکہ آپ کو پتہ ہے جب چیف منسٹر اس کے ساتھ پروٹوکول ہوتا ہے اس کے پاس سیکیورٹی ہوتی ہے اور سیکیورٹی فراہم کرنا ان سیکیورٹی اداروں اور ایجنسیز کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے چیف منسٹر کو پروٹیکشن دے، تو وہ اپنی سیکیورٹی لے کے نہیں گھوم سکتے پاکستان کے دوسرے ایریاز میں۔ یعنی آپ کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کے لیے پاکستان کا دوسرا جو صوبہ ہے، دوسرے ایریاز ہے، اس کو نو گو ایریا بنائیں؟ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے تھی، ہر سطح پہ ہونی چاہیے تھی۔ افسوس ہے وہ حوصلہ شکنی نہیں ہوئی، کیونکہ جب بلاول بھٹو گلگت بلتستان الیکشن کمپین کے لیے آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ پوری فوج لے کے آتا ہے، سندھ پولیس کی۔ تو کیا گلگت بلتستان کے عوام یہ کہیں کہ آپ اپنی فورسز لے کے نہ آئیں؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کہیں گے۔ ہم شریف لوگ ہیں، ہم مہمان نواز لوگ ہیں، ہم کہیں گے بلاول بھٹو آپ 50 نہیں 150 سیکیورٹی فورسز لے کے آئیں۔ مریم نواز تشریف لائیں تو پنجاب پولیس کے 150 نہیں 500 فورسز آپ لے کے آئیں، کیونکہ آپ کی پروٹیکشن ضروری ہے۔ تو چیف منسٹر گلگت بلتستان زمان پک جاتا ہے تو اپنی پارٹی چیئرمین کے پاس جانا جمہوری حق ہے، اور وہ اپنے پارٹی کے چیئرمین کے پاس وہ جانا چاہیے، اور جاتا ہے تو ظاہر ہے اپنے پروٹوکول کے ساتھ جاتا ہے، وہ اپنی سیکیورٹی کے ساتھ جاتا ہے۔ وہ اگر نہ بھی جانا چاہے تو وہ ان اداروں کا جو سیکیورٹی فراہم کرنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی صورت میں ان کو پروٹیکٹ کریں، کیونکہ گلگت بلتستان کے 22 لاکھ عوام کے چیف منسٹر ہیں۔
تو جانا اور لے کے جانا ان کی بیسک ذمہ داری تھی۔ دوسری طرف آئی جی نے اس بیان کو غلط قرار دیا کہ دونوں فورسز جو ہے وہ آپس میں ٹکرانے کے لیے تیار تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر گلگت بلتستان نے اس کم عرصے میں گلگت بلتستان کو جو ایکسپوجر دیا، کیونکہ ہمیں یعنی گلگت بلتستان کے عوام کو باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ کسی شمار میں نہیں لاتی، گلگت بلتستان کے عوام کو مین سٹریم پولیٹکس میں ان کو شامل ہی نہیں کرتی ہیں باقی جماعتیں، تو واحد پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کو، گلگت بلتستان کے عوام کو تشخص دینے کی بھی کوشش کی، ڈیولپمنٹ کو بہتر بنانے کی۔ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں اس طرح کی مس ایڈونچر جو کہ 75 سالوں میں ہوتی رہی ہے، کوئی بھی پرائم منسٹر جو ہے 5 سال کی مدت پوری نہیں کر سکا ہے، یہاں پہ متحمل ہو، لیکن گلگت بلتستان میں یہ چیزیں متحمل نہیں ہیں، کیونکہ گلگت بلتستان جیسے حساس دفاعی اہمیت کے حامل علاقوں میں یہ ادارے اور عوام کے درمیان فاصلے کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کی سازشیں کامیاب ہو جائیں گی۔ تو جس طرح پہلے جس پیس کے ساتھ وہاں کی ڈیولپمنٹ چل رہی تھی، وہاں پہ ڈیموکریٹک جو ایکٹیویٹیز اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز چل رہی تھی، وہ ایکٹیویٹیز بھی امید ہے جاری رہے گی، اور کئی ایک وہاں پہ حربے بھی اپنائے گئے، لیکن انشاءاللہ ہماری جی وی گورنمنٹ کے جتنے وہاں پہ افراد ہیں اور ہماری اسمبلی کے جتنے ممبران ہیں، وہ نئی اور غلط روایات گلگت بلتستان کے ساتھ گلگت بلتستان میں نہیں ڈالیں گے۔ جب وہ وفاقی سیاسی جماعتیں ہیں جو گلگت بلتستان کے حوالے سے کبھی سنجیدہ نہیں رہیں، اور اس کی سنجیدگی نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ گلگت بلتستان کے عوام کی ووٹس کی یہاں کے ایم این ایز کو یا پرائم منسٹر کو ضرورت، انڈائریکٹلی پرائم منسٹر کو ضرورت نہیں پڑی۔ دوسری بات یہ کہ مسئلہ کشمیر کو لے کر، کشمیر کاز کو لے کر گلگت بلتستان کو محروم رکھا گیا، جبکہ گلگت بلتستان کو اگر آئینی حصہ نمائندگی دی جائے، آئینی اداروں میں حصہ دیا جائے اور نمائندگی دی جائے تو کشمیر کاز زیادہ سٹرونگ ہونا ہے، نہ کہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچے۔ تیسری بات یہ کہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنس ہے، یو این سی آئی پی چارٹر کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ ڈسپیوٹڈ ایریا میں گلگت بلتستان کو بھی مینشن کیا ہوا ہے، اور اس پہ متضاد رائے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو یہاں کے آئینی اداروں میں شامل کرنے کے حوالے سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ متنازع علاقہ ہے، لیکن گلگت بلتستان کے بہت سارا ایریاز ہیں جو آپ مختلف اس کے دوران اراض میں چائنا کو دیتے ہوئے یہ پھر انٹرنیشنل ٹیریٹری نہیں بنتا، ڈسپیوٹڈ ایریا نہیں بنتا، جیسا کہ تاشورکن کا ایریا ہے، کاشغر کا ایریا ہے، جو چائنا اور پاکستان کے ساتھ ایک معاہدے کے نتیجے میں بھٹو کے دور میں آپ کو معلوم ہے وہ چائنا کو دیا گیا۔ تو یہ جبکہ دوسری طرف آپ بارڈر کراس آپ دیکھیں جو اسپیشل سٹیٹس آزاد مقبوضہ کشمیر کی تھی، اس کو ختم کرتے ہوئے بھی انہیں یونائٹڈ نیشن کے رولز اور لا کی کوئی قدغن نہیں آئی، وہ کوئی آبسٹیکل نہیں بنی، جبکہ پاکستان کے لیے ہی انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن سے یو این سی آئی پی چارٹر ہے وہی آبسٹیکلز کیوں بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری وفاقی جماعتوں کی اور اداروں کی انٹرسٹ نہ ہونا بنیادی وجہ ہے۔ ساتھ میں آپ نے فسکل اور فائنینشیل چیزیں آپ نے ڈسکس کی، تو سابقہ حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں چونکہ گلگت بلتستان کو 1 سال ملا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، تو اس 1 سال میں 375 ارب روپے کا اسپیشل پیکیج گلگت بلتستان کو دیا گیا تھا، اور ہم سمجھتے تھے یہ 375 ارب روپے کی اگر وہاں پہ امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن ہو جائے تو ڈیولپمنٹ غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی۔ اور ابتدائی جن اسکیموں کا میں نے نام لیا ہے، جو بڑے پروجیکٹس ہیں جو گلگت بلتستان کے لیے ہیلتھ کے سیکٹر میں، انفراسٹرکچر کے سیکٹر میں، کمیونیکیشن کے سیکٹر میں اور ایجوکیشن کے سیکٹر میں اربوں روپے کی جو پی ایس ڈی پی کے اپروولز ہو گئی، اس کے بعد پچھلے دور کی اگر بات کریں تو آپ صرف ایک سکیم ہیں جو 2 ارب کی ہیں، ہنزہ کی ایک واٹر سپلائی سکیم ہے، اس کے علاوہ پچھلے جون میں کوئی بھی پی ایس ڈی پی میں نیا پروجیکٹ شامل نہیں ہوا، اور اس سال ابھی چونکہ اس مراحل میں دیکھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کتنی پی ایس ڈی پی کی سکیمیں نہیں شامل کرتے ہیں۔ البتہ اتنا ہوا کہ پچھلے دور میں جو گلگت بلتستان کے لیے پی ایس ڈی پی کے 20 ارب روپے مختص تھے، اس کے ریلیز میں بہت زیادہ کوتاہی برتی گئی، یہاں تک کہ جے بی گورنمنٹ پروٹیسٹ کرنے کے بعد اے ڈی پی کے جو ہمارے ساتھ ان کے ساتھ مذاکرات ہوئی تھی اور جو کمیٹڈ ہماری بجٹ تھی اس کو بھی کٹ لگایا گیا۔
تو اس بار میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پی ایس ڈی پی کی اسکیمیں اگرچہ تھوڑی بہت بہتر کی ہیں لیکن وہ ناکافی ہے گلگت بلتستان کے چیلنجز اور ایشوز کو اور وہاں پہ جو ڈیفیشنسیز ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے اس کو مزید انہینس کرنے کی ضرورت ہے اگر ٹرو سینس میں گلگت بلتستان کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اچھا مجھے ایک چیز کا اور جواب دے دیجیے گا، کافی ساری پارٹیاں ہیں عمران خان کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، متحدہ وحدت المسلمین ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، جو ابھی تک آپ لوگ عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کب تک نبھا پائیں گے، چلے گا یہ اتحاد؟ دیکھیں مجلس وحدت مسلمین نے عمران خان کے ساتھ نہیں دیا ہے، مجلس وحدت مسلمین نے اس نظریے کے ساتھ دیا ہے جو پاکستان کے استحکام کا ذریعہ ہے، ترقی کی راہ پہ پاکستان کو گامزن کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آج کوئی یہ نعرہ لگاتا ہے کہ ہمارے فیصلے یہاں سے نہیں باہر سے ہونے چاہیے، اگر کوئی یہ نعرہ لگاتا ہے کہ خود مختار پاکستان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی نعرہ لگاتا ہے کہ ہمارے فیصلے واشنگٹن یا لنڈن میں ہونے چاہیے، تو ابھی تک جو 75 سالوں میں پاکستان کے ساتھ جو ہوتا رہا ہے وہ یہی ہوتا رہا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جن بنیادوں کو لے کر، جن نظریاتی بنیادوں کو لے کر انہوں نے ایفرٹ شروع کی، ہم اس نظریے کے ساتھ ہیں، اس فکر کے ساتھ ہے کہ وطن عزیز پاکستان کے فیصلے اسلام آباد میں ہونے چاہیے، واشنگٹن اور لندن میں پاکستان کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے، یہاں کی زمینیں پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے، خود مختار پاکستان، استحکام کی راہ پر گامزن پاکستان چاہیے۔ اس کے لیے جب تک خان اس نظریے پر قائم ہے تو اس نظریے کے ساتھ مجلس وحدت اور اس کی قیادت کھڑی ہے اور ہر قیمت پر کھڑی ہے۔